الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ محترم مکرم سامعین کرام، کل میں نے چند ایسی گزارشات عرض کی تھیں آپ کے سامنے کہ جن سے انسان اگر وہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہی اس کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ کلمات 3 بار پڑھ لیے، استغفر اللہ ربی، اللہ سے استغفار کی، توبہ کی کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اتنے کلمات کہتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ وہ آدمی فارم من الزحف، اگرچہ وہ آدمی جنگ سے بھاگ ہی کیوں نہ آیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ آدمی جو جنگ سے بھاگ آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ سے بھاگنے والے آدمی کے لیے کہ کبیرہ گناہ ہے اور پھر ایسے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں جو آدمی یہ 3 بار پڑھتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اختتام پہ اذا سلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو 3 بار کیا کہتے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات سنی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن یہ سید الاستغفار کے نام سے جو دعا مشہور ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جس آدمی کو یہ یاد ہو جائے، جو آدمی یہ کوشش کر لے کہ صبح کو پڑھے تو شام تک اگر وہ آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو بندہ شام کو پڑھ لے صبح تک فوت ہو جائے تو وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے غار کے ساتھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علمنی شیئا، مجھے کوئی چیز سکھائیے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ دعا سکھلائی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیے،
ظلمن کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے اس گناہوں کے ڈھیر کو، میرے ان ظلموں کو، میرے بڑے بڑے گناہوں کو، پہاڑ جیسے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا مگر ایک تیری ذات ہے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مغفرۃ من عندک، بخشش ہے تو اے اللہ صرف تیرے پاس ہے، وارحمنی، مجھ پہ رحم کیجئے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تیری ذات ہی بخشنے والی ہے، مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ وظیفہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، لوگوں کو کیا فرمایا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہیں پانی عطا فرمائے گا، یرسل السماء، آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کی کمی ہے، فاقے ہیں، پریشانی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی عطا کر دے گا، وَبَنِينَ، بے اولاد ہو، اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اولاد بھی عطا فرما دیں گے، تمہیں استغفار کرنا ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہی نہیں اللہ تمہیں کاروبار کے لیے باغات عطا کر دیں گے، پھل عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نہریں عطا کر دیں گے، تمہاری زندگی کے اندر روانی آ جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کو نہیں سمجھ پاتے، یعنی اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کے وقار کو سمجھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات عرض کر کے ختم کروں گا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، چھوٹا سا عمل، چھوٹے چھوٹے عمل اگر ہم وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایسا لا حول ولا قوت الا باللہ جو آدمی پڑھتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جو حوروں سے ٹکراتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ یہ آدمی کب آئے گا ہمارے پاس، تو اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں یہ جلد آنے والا ہے۔ جو آدمی یہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میں تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت بھی کہنے لگتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں ڈال دے۔ جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، جہنم بھی کہنے لگتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے رمضان کے اندر ایک عمل کو بڑھا کے اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، بِعَشْرِ أَمْثَالٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ، اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث عام دنوں کے بارے میں ہے، جس بندے نے اچھا وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے حساب سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل بڑھا کے اللہ 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے استغفار کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔